لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم یقیناً ہم نے انسان کو محترم بزرگوں اور دوستوں میں پیدا کیا. ہمارے ہندو بھائی کی ایک کتاب ہے بھگوت گیتا. اس کے 16ویں ادھیائے کا پہلا منتر اور دوسرا منتر آپ سماعت فرمائیں. کس طریقے سے منش کو انسانوں کو بھائی چارگی کی دعوت دی گئی ہے اور ظلم و ستم ظلم و بربریت سے روکا گیا ہے. ابھیم ستوسم شدھیః گیان یوگ ویستھتః دانم دمشچ یجنیشچ سوادھیایستپ آرجوم اہنسا ستیم کرودستیاگ شانتیرپیشونم دیا بھوتیسولولوپتوم ماردوم ہریچاپلام. ترجمہ اس کا ہے کہ بے خوفی سے رہنا، اپنی روحوں کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا، علم کے ذریعے ایک خدا کے ایمان سے جڑ جانا، یعنی ایمان بالعلم بتایا گیا. چوتھی چیز بتائی گئی کہ خدا کی یاد کو قائم کرنا، اقم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز قائم کرنا ہماری یاد کے لیے. اور پانچویں چیز بتائی گئی صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا اور خواہشات پر قابو پانا. چھٹی چیز. ساتویں چیز بتائی گئی کہ خدا کی خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کرنا. آٹھویں چیز ویدوں کا مطالعہ کرنا. اور نویں چیز خدا کی راہ میں جد و جہد کرنا. اور 10ویں چیز کہ ہر کام میں سادگی اور آسانی کا راستہ اختیار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ اے لوگو آسانیاں کا معاملہ کرنا اور پریشانی سے بچنا، لوگوں کو پریشانیوں سے بچانا. دوسرے بزرگوں دوسرے منتر اہنسا ستیم کرودستیاگا، کہ ظلم نہ کرنا، سچ بولنا، غصے میں نہ آنا، شرک نہ کرتے ہوئے مخلوق سے نیک عمل کے صلے کی توقع کو چھوڑ دینا، سکون اور امن کو مقصد حیات بنانا، غیبت سے دور رہنا، تمام مخلوقات پر رحم کرنا، لالچ و ناشکری سے دور رہنا، نرم مزاجی اختیار کرنا، با حیا رہنا اور وعدہ نبھانا. دوستو بزرگوں یہ کتنی اچھی چیز بتائی گئی. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے پڑھتے نہیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے ان کے ایمان میں کمی ہونے کی وجہ سے ان کو کیا ہے کہ دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی اپنے دین اور دھرم کی پستکوں کو، آکاشی پوتر پستک کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، دھرم گرنتھ کو چھوڑ دیا ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے وہ ناآشنا ہیں اپنے رب کو، اپنے پرمیشور کو، اپنے لارڈ اور گاڈ کو، اپنے مورتیکار کو بھلا دیے ہیں. دوستو بزرگوں ان کو چاہیے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ بھلا ہوا سبق ان کو پڑھائیں. سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی قیادت کا. ಯಶಾಸ್ತರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸರುಜ್ಯ ವರ್ತತಿ ಕಾಂಕಾರತಃ ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂಗತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಮಾಣಂ ತ್ರಿಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ज्ञात्व शास्त्री विद्यानुक्तकं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ये भगवत गीता अध्याय नंबर 16 और मंत्र नंबर 23-24 23 और 24 नंबर ये मंत्र है. इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को आदेश देते हैं और कहते हैं
کہ جو شخص نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کتب الہی میں موجود خدائی احکامات و ہدایت اور قدرتی قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نہ تو خدا میں مکمل طور پر یکسوئی حاصل کر سکتا ہے اور نہ دنیا میں سکون اور سلامتی حاصل کر سکتا ہے، نہ امن پا سکتا ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد جنت کی سب سے اعلیٰ اور روحانی منزل حیات کو حاصل کر پائے گا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی کو قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ سنو، اگر کوئی آدمی، کوئی منشیہ، کوئی انسان اور چاہتا ہے کہ ہمارے آتما کو شانتی پراپت ہو، سکون ملے، آرام ملے، راحت ہو، تو اس کو چاہیے کہ مالک حقیقی کو دل سے یاد کرے، اسی کی یاد سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ دوسرے منتر میں بتایا گیا تسمات شاسترم پرمانم تے کاریا کاریا ویستی، کہ تمہارے لیے کرنے والے معروف اعمال، معروف کام، اور نہ کرنے والے منکر اعمال کا تناسب و میزان قدرتی قوانین کے مطابق خدا نے طے کر دیا ہے۔ اس لیے تمہیں اس دنیا میں تمام اعمال خدا کی قدرت سے بنائے ہوئے قوانین کو جانتے ہوئے اور کتب الہی میں خدا کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق کرنا چاہیے، یعنی ہمارا پرمیشور، ہمارا لارڈ اور گاڈ خدا نے، کرپالو مالی نے، ہمارا مورتیکار نے جو آدیش دیا آکاشی پستک پوتر قرآن میں، اور اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں نازل ہوئی جو منسوخ نہیں ہوئی، جو احکامات باقی ہیں، ان کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہو جائے گا، فوز و فلاح کو پائے گا۔ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین